اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر ہم پڑھ رہے تھے تشکیل پاکستان، اسی کو آگے بڑھائیں گے کہ کل تک ہم نے پڑھا کہ اگر جتنی بھی ترقیاں مسلمانوں میں ہو گئی ہیں، یہ چیز اظہر من الشمس تھا۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ جب تک قوم سیاسی حیثیت سے مضبوط اور متحد نہ ہوگی، اس کی ساری روایات اکارت جائیں گی۔ اظہر من الشمس ہونا، سورج کی طرح عیاں ہونا، روشن ہونا، واضح ہونا، کہ سیاسی مضبوطی کی وہ بات کرتے ہیں کہ اس کی ساری روایات اکارت جائیں گی، ضائع چلے جائیں گے، اس کے سارے ارادے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، ناکام و نامراد رہیں گے۔ اب وہ سیاسی اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ اسی کو لے کر ہم آگے بات کریں گے کہ مسلمانان ہند کی جدید سیاسی زندگی کی داستان یہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے بعد گو سر سید نے علی گڑھ میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے قدم اٹھایا، لیکن بالعموم ان کی قومی سیاست یہی تھی کہ مسلمان ملک کی سیاست سے الگ تھلگ رہیں اور پہلے مغربی علوم کے حصول سے اپنی قوم کی حالت کو درست اور مضبوط کر لیں۔ مگر 20ویں صدی کے شروع سے ایشیا اور اس کے ساتھ ہندوستان میں صورتحال دیگرگوں ہونے لگی۔ اب انہوں نے بات کی جدید سیاسی زندگی کی۔ کانگریس قائم ہوئی۔ ہم نے ذکر کیا کہ اے او ہیوم نامی انگریز نے اس کو قائم کیا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستانی عوام کے سیاسی اور معاشرتی حقوق کے لیے یہاں سے آواز اٹھائی جائے، لیکن آہستہ آہستہ یہ جماعت صرف ہندوؤں کے نام حقوق کے لیے سرگرم ہو گئی۔ تو اس طرح سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ مسلمان سیاسی طور پر محفوظ ہو جائیں، لیکن ان کا کیا عقیدہ تھا؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مسلمان ابھی سیاست کے جھگڑوں میں نہ پڑیں، پہلے اپنی حالت درست کر لیں، کیونکہ مسلمانوں نے جدید حکومت سے متنفر ہو کر جو ہے حصول علم کے دروازے اپنے اوپر بند کر لیے تھے۔ تو مغربی علوم سے مراد یہاں سائنسی علوم ہے، جدید سائنسی علوم۔ وہ چاہتے تھے کہ پہلے مسلمان جدید سائنسی علوم حاصل کر کے دنیا کے ہم قدم ہو جائیں، اپنی حالت درست کر لیں۔ مگر 20ویں صدی کے شروع سے ایشیا اور اس کے ساتھ ہندوستان میں، ایشیا میں ایسا ہونے لگا ہے، ہندوستان کی حالت بھی خراب ہونے لگی، دیگرگوں ہونے لگی۔ جاپان کی فتح سے ہندوؤں میں جذبہ قومیت ابھرا، کیونکہ جاپان کو جاپانیوں نے فتح کر لیا تھا اور وہاں پر اپنی حکومت قائم کر لی تھی، اور ہندو چاہتے تھے کہ چونکہ وہ اکثریت میں ہیں تو اب اسی بنیاد پر ہندوستان قائم کیا جائے، ہندوؤں کو وطن بنایا جائے۔ اور انہوں نے تقسیم بنگال کے خلاف 1905 میں ایک زبردست تحریک شروع کی۔ اب تقسیم بنگال کیا ہے کہ انگریز حکومت نے اپنے مفاد کے پیش نظر بنگال کی وسیع ریاست کو جو ہے اس کے انتظام ان سے سنبھالنا مشکل ہو گئے تھے، تو انہوں نے اس کو تقسیم کر دیا تھا دو حصوں میں، ایک کو مسلم بنگال اور دوسرے کو انہوں نے ہندو بنگال کا نام دیا تھا۔ لیکن جو ہے اور اتفاق یہ تھی کہ جو مسلم بنگال تھا وہاں پر مسلمانوں کو جو ہے زیادہ مراعات حاصل تھی۔ 1905 میں انہوں نے اپنی پیش نظر کے تحت ایسا کیا تھا کہ صوبہ بنگال کو مسلم اور ہندو بنگال دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ہندوؤں کے سیاسی اور معاشی مفادات چونکہ مسلم بنگال سے وابستہ تھے، ان کے کاروبار وہاں زیادہ تھے، وہ ترقی یافتہ علاقہ تھا، اس لیے انہوں نے اس تقسیم کے خلاف ایک منظم تحریک چلانا شروع کر دی۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ انہوں نے اس کے خلاف تحریک کی، وہ مسلمانوں کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ ایک اس میں ایک فیکٹ آیا، ایک چیز جو ہے مزید وطن کی تشکیل کے لیے نقطہ نکلا۔ علاوہ ازیں اردو ہندی جھگڑے کے سلسلے میں یو پی کی حکومت نے علی گڑھ کے تعلیمی اداروں کو اس نیم سیاسی مسئلے میں دخل دینے سے حکماً روک دیا۔ اب اس وقت مسلمانوں کی کوئی باقاعدہ سیاسی جماعت نہیں تھی، تو اس وجہ سے مسلمان جو ہے علی گڑھ تحریک کے جو ہے پلیٹ فارم پر وہ جو ہے سیاست میں حصہ لیا کرتے تھے۔ تو ایسی صورت میں 1867 میں بنارس کے ہندوؤں نے مخالفت کی اور اردو کی مخالفت کی، اور جو ہے اس کی جگہ ہندی کو لانے کی انہوں نے بات کی تھی۔ تو اس طرح مسلمانوں نے جب اس پہ بات کرنا شروع کی تو انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ تعلیمی ادارہ ہے، اس لیے یہاں سے سیاسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے مسلمانوں کے لیے اور بھی ضروری ہو گیا کہ وہ تمدنی اور سیاسی، تمدنی مراد رہن سہن کے اور سیاسی سیاست سے متعلقہ حقوق کی حفاظت کے لیے
ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھیں۔ یوں دسمبر 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی اور 1909 کے اصلاحات میں مسلمانوں نے جداگانہ انتخابات کا اہم حق حاصل کیا۔ پھر تقسیم بنگال کی تنسیخ ہو گئی، یعنی اس کو ختم کر دیا گیا۔ جو 1905 میں بنگال کی تقسیم ہوئی تھی، اب ہندوؤں نے اس کا جھگڑا شروع کر دیا اور 1911 میں پھر جو ہے اس کو متحد کر دیا گیا۔ یہ بھی ایک فیکٹ تھا، مسلمانوں کو دھچکا لگا، ان کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کی فلاح جو ہے ہندو نہیں چاہتے۔ اور پھر جنگ بلکان اور طرابلس کا واقعہ سامنے آتا ہے کہ 1912 میں اٹلی نے طرابلس پر حملہ کیا اور لیبیا پر قبضہ کر لیا۔ اور یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 20ویں صدی کی ابتدا میں شمالی افریقہ کے مسلمانوں کو کمزور پا کر یورپی ممالک نے ان پر قبضہ شروع کر دیا تھا۔ اس زمانے میں لیبیا ترکی کا حصہ تھا، تو بلکان کی عیسائی ریاست نے ترکی پر حملہ کر دیا۔ اس طرح مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ ان کے قومی اور بین الاقوامی حقوق جو ہے حکومت برطانیہ کے ہاتھ میں محفوظ نہیں ہے، نہ ہندوستان کی مقامی سطح پر نہ ہی دیگر دنیا میں۔ تو انہوں نے ہندوستان کے لیے سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ کیا۔ سیلف گورنمنٹ کا مقصد کیا تھا کہ حکومت کے اختیارات صرف ہندوستانیوں کو ملنے چاہئیں، اور مسلم لیگ نے یہ قرارداد جو ہے منظور کر لی۔ 1913 میں یہ ہوا اور کانگریس کی طرف انہوں نے تعاون کا ہاتھ بڑھایا۔ جنگ عظیم اول نے ہندوستانیوں کے دل میں حرکت پیدا کی۔ 1914 میں یہ جنگ شروع ہوئی، تقریباً تمام دنیا کے ممالک اس میں شریک ہوئے۔ ایک طرف جو ہے اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے لیے یہ حرکت کا سبب بنی، اور کانگریس اور لیگ میں میثاق لکھنؤ کا مشہور واقعہ ہوا۔ میثاق لکھنؤ یہ ایک معاہدہ کا نام ہے جس کی روح سے جو ہے دسمبر 1916 میں لکھنؤ میں مسلم لیگ اور جو ہے کانگریس کا مشترکہ اجلاس قائد اعظم کی کوششوں سے یہ ہوا تھا، تاکہ معاملات کو، ہندوستان کی آزادی کے معاملات کو دیکھا جا سکے، ان سے جو ہے انگریزوں سے نمٹا جا سکے۔ تو اس کے لیے انہوں نے جو ہے یہ شروع کیا تھا۔ آگے چلتے ہیں ہم کہ معاہدہ کیا تھا۔ معاہدہ ہوا جس کی وجہ سے برطانیہ 20 اگست 1917 کو یہ اعلان کرنے پر مجبور ہو گیا کہ ہندوستان کو بتدریج خود اختیاری حکومت دی جائے گی، وہ خود اپنے ملک پر حکومت کریں گے، اس کا اختیار ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو ہندوستان کو لیکن جنگ کا ختم ہونا تھا، جنگ عظیم کا ختم ہونا تھا کہ برطانوی حکومت نے ہندوستان سے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لیں، یعنی انہوں نے بالکل رویے اپنے تبدیل کر لی اور ظالمانہ قوانین نافذ کرنے کی ٹھان لی۔ اس کو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کہا جاتا ہے۔ 1909 میں اور ادھر یورپ میں ترکی کے حصے بکھرے کرنے کی سازش کی۔ اب گورنمنٹ آف ایکٹ کیا تھا؟ یہ 1935 میں برطانیہ حکومت نے برصغیر میں متعارف کروایا، جس میں صوبائی خود مختاری کو اولویت دی گئی۔ اس آئین کے تحت 1937 میں ہونے والے انتخابات میں کانگریس اور اس نے مسلمانوں کی جو ہے کانگریس کو زیادہ انہوں نے سامنے رکھا، اور اس نے مسلمانوں کے تشخص کو ہر لحاظ سے مجروح کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں بیداری کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوا اور انہوں نے الگ وطن کا سوچنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر ترکی کا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اس کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ اس پر گاندھی نے علی برادران کی مدد سے عدم تعاون کی تحریک شروع کی۔ موہن داس کرم چند گاندھی اس کا پورا نام ہے۔ علی برادران سے مراد مولانا جوہر علی اور مولانا شوکت علی ہیں۔ تو انہوں نے عدم تعاون کی کہ وہ انگریز حکومت سے کبھی بھی تعاون نہیں کریں گے، لیکن اس تحریک کا ختم ہونا تھا کہ دوسرے ہندو لیڈروں نے شدھی اور سنگٹن کی تحریک اشتعال انگیز کارروائیوں سے ہندو مسلم تعلقات کو خراب کر دیا۔ شدھی کا لفظی لغوی معنی ہے پاک کرنا، اور سنگٹن کی تحریک، یہ دو تھی۔ اب یہ تحریکیں کیوں چلائی گئیں؟ شدھی آریہ سماج کی ہندو تحریک ہے جو مسلمانوں کے خلاف انہوں نے چلائی کہ وہ ہندوستان چھوڑ دیں یا مر جائیں۔ اس تحریک کے بانی لالا منشی رام تھے، جو بعد میں سوامی شردھانند کے نام سے معروف ہوئے۔ سنگٹن لالا لاجپت رائے، لالا ہردیال اور ڈاکٹر مونجے نے 1922 میں یہ تحریک شروع کی، جس کا مقصد ہندوؤں کو فوجی تربیت دے کر آتشی اسلحے کے ذریعے مضبوط اور منظم کر کے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تیار کرنا تھا۔ یعنی شدھی کا کام مسلمانوں کو ہندو بنانا اور سنگٹن کا کام مسلمانوں کو ختم کرنا تھا۔ یہ ان کے مقاصد تھے، اشتعال انگیز، غصہ دلانے والے۔
ظاہر ہے کہ مسلمان متنفر ہو گئے اس سے۔ اس زمانے میں مسلمان لیڈر غفلت کی نیند سوئے رہے، لیکن سائمن کمیشن کی آمد اور نہرو رپورٹ کی مسلم کش تجاویز پر وہ اپنے خواب سے چونکے۔ سائمن کمیشن 1927 میں سر جان سائمن انگریز کی قیادت میں ایک کمیشن برصغیر میں نافذ شدہ اصلاحات کا جائزہ لینے کے لیے آیا تھا کہ یہاں پر کیا قانون چل رہا ہے۔ تو اس کمیشن کا استقبال کالی جھنڈیوں اور مخالفانہ نعروں سے ہوا، کیونکہ اس میں مسلمانوں کے خلاف نکات شامل تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے ہمارے سامنے کیا آتا ہے کہ گاندھی نے نہرو رپورٹ 1928 میں پیش کی، جس میں بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس نے پوائنٹ لکھے۔ تو یہ 1928 میں پیش کی گئی تھی۔ ہندوؤں نے ان تمام تحفظات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا جو مسلمان اپنی بقا اور ترقی کے لیے لازمی سمجھتے تھے۔ تحریک عدم تعاون میں جن چیزوں کا ذکر تھا وہ ختم ہو کر رہ گیا۔ تو اس طرح مسلمان اس سے بھی متنفر ہو گئے اور اب وہ خواب سے چونکے۔ اب وہ آرام میں جس طرح کھوئے ہوئے تھے، تو اب ان کو پتہ چلا کہ یہ تمام چیزیں ہمارے مخالف جا رہی ہیں اور ہمارا جینا حرام ہو جائے گا۔ تو انہوں نے آل انڈیا مسلم کانفرنس میں جمع ہو کر ایک متحد سیاسی مطالبہ جو مسٹر جناح کے 14 نکات سے مطابقت رکھتا تھا دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ادھر کانگریس نے گاندھی کی قیادت میں مکمل آزادی کا اعلان کر کے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی، یعنی سرکاری احکام کی خلاف ورزی کرنا۔ 1930 میں انہوں نے سول نافرمانی شروع کی۔ اس دوران میں لندن میں گول میز کانفرنس کا انعقاد ہوا 1930 سے 1932 تک، اور برطانوی حکومت نے اپنا فرقہ وارانہ فیصلہ سنایا، لیکن ہندو لیڈروں کی ہٹ دھرمی کے باعث ہندوؤں اور مسلمانوں میں کوئی سمجھوتا نہ ہو سکا۔ 1935 میں نیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نافذ ہوا، جس کی روح سے مرکز میں فیڈریشن اور صوبوں میں خود اختیاری کی حکومت کا نفاذ طے پایا۔ یہ وفاقی طرز حکومت تھا جس میں ملک کی مختلف ریاستیں داخلی معاملات میں خود مختار رہتے ہوئے قومی مقصد کے لیے متحد ہو جاتی ہیں۔ تو یہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تھا۔ 1937 کے انتخابات کے بعد کانگریس پہلے 6 اور پھر 2 اور صوبوں میں حکومت کرنے لگی، یعنی کل 8 صوبوں میں ان کی حکومت قائم ہو گئی، جس سے اس کا سر پھر گیا، یعنی وہ ان میں غرور آ گیا، تکبر آ گیا، اور اس نے مسلم لیگ سے منہ پھیر کر مسلمانوں کو بحیثیت قوم کے ملیہ میٹ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ ملیہ میٹ کرنا، تباہ و برباد کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ کانگریسی حکومتوں نے اردو کو مٹایا، ہندی کو ابھارا اور ہندوانہ تمدن کے دیگر اداروں اور نشانات کو فروغ دے کر ہندوستانی مسلمانوں کی جداگانہ ہستی کو ہندوؤں میں مدغم کرنے میں 20 اعلانیوں اور خفیہ مساعی کی اعلانیہ براہ راست اور خفیہ چھپ کر انہوں نے کوششیں شروع کر دیں کہ مسلمانوں کو مکمل طور پر ہندوؤں کے برابر بنا دیا جائے، چاہے وہ ان کے رہن سہن کے طریقے ہیں، چاہے ان کے ادارے ہیں، چاہے ان کے عقائد ہیں، ہر حوالے سے۔ تو یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت نازک وقت تھا۔ مسلمانوں میں کہنے کو کئی سیاسی جماعتیں تھیں، بہت ساری چھوٹی چھوٹی جماعتیں اس وقت مسلمانوں میں بن گئی تھیں۔ مسلم لیگ جو 1906 میں قائم ہوئی، کبھی جاگتی کبھی سوتی رہی، یعنی کبھی ان کے لیڈر متحرک ہو جاتے، کبھی پھر سست روی کا اختیار کر لیتے اور جو ہے شکست تسلیم کر لیتے۔ اس کے بعد 1919 کے ہنگامہ خیز سال میں جمعیت العلماء بنی۔ 1919 میں جو ہے جمعیت العلماء یہ سامنے ہمارے آتی ہے۔ تو اس میں جو ہے کیا چیزیں، مفتی کفایت اللہ اس کے بانی تھے۔ 1929 میں خدائی خدمتگار اور مجلس احرار قائم ہو گئی۔ تو یہ مختلف جماعتیں جو ہے ہم دیکھتے ہیں۔ خدائی خدمتگار، اس کو عبدالغفار خان اس تنظیم کے بانی ہیں، اور اس تنظیم کا مقصد خدمت خالق تھا، اس لیے اس کو خدائی خدمتگار اور مجلس احرار کہتے ہیں، آزاد لوگوں کی مجلس۔ اس کا قیام عمل میں آئی، یہ سیاسی مختلف جماعتوں کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اسی سال میں نیشنلسٹ مسلمانوں نے بھی اپنی ایک کانفرنس منعقد کی۔ 1937 میں یہ نیشنلسٹ مسلمانوں میں ایک تنظیم آل انڈیا مسلم نیشنلسٹ پارٹی قائم کی ہوئی، یہ سیاسی پارٹی تھی۔ اس میں مسلمانوں کے کئی مشہور لیڈر بھی شامل ہوئے، لیکن یہ تنظیم کامیابی حاصل نہ کر سکی اور کانگریس میں بعد میں ضم ہو گئی، کانگریس کا حصہ بن گئی۔ اچھا، اب جو 1937 میں جب کانگریس برسر اقتدار آئی اور اس نے مسلمانوں کی قومی ہستی کو ختم کرنا چاہا، تو سوال پیدا ہوا کہ مسلمان اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ اس خطرناک وقت میں مسلم لیگ کی قیادت جس زبردست شخصیت کے ہاتھ میں تھی
اس نے کانگریس کے چیلنج کو دلیری سے قبول کیا۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے جو ایک طرف سیاسی بات چیت میں انگریزی حکومت اور کانگریسی لیڈروں کے ساتھ پورے اترے، اور دوسری طرف اپنی لاجواب شخصیت کے بل پر ایک پراگندہ اقلیت کو ایک مستقل قوم بنانے میں نمایاں طور پر کامیاب ہوئے۔ پراگندہ کا مطلب ہوتا ہے بکھری ہوئی اقلیت، وہاں پر مسلمان کم تعداد میں تھے، ان کو کہا گیا بکھرے ہوئے اقلیت۔ تو اس کو انہوں نے اکٹھا کیا اور ایک قوم بنایا، ایک ملت کے طور پر ان کو سامنے لے آئے۔ اکتوبر 1937 میں لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 25ویں سالانہ اجلاس سے اسلامی ہند کی تاریخ بیداری کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اب ان میں جو ہے نا شعور آ گیا ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے۔ تو چنانچہ 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ نے لاہور میں پاکستان کی قرارداد منظور کی، یعنی مسلمانان ہند کے لیے ہندوستان کے ایک حصے میں ایک خود مختار حکومت اور ایک جداگانہ آزاد وطن کے قیام کا شاندار منصوبہ باندھا۔ اس سے مسلمان قوم میں زندگی کی ایک برقی رو دوڑ گئی۔ اب ان کو ایک قسم کا خواب دکھا دیا گیا، وہ محض تحفظات مراعات کی سائل نہ رہی۔ تحفظات، اپنے حقوق کی حفاظت، مراعات، رعایتیں برتی جائیں۔ تو پہلے وہ سائل طلبگار، تو پہلے کیا چاہتی تھی مسلم لیگ یا مسلمان قوم کیا چاہتی تھی؟ وہ چاہتی تھی کہ ان کے حقوق کی حفاظت کی جائے، ان کے ساتھ رعایت برتی جائے، لیکن اب وہ ایک الگ وطن کے مطالبہ کرنے لگ گئے اور ایک مستقل آزاد قومیت کے دعوے دار بن گئے، جو مستقل ہو، جو ایک ان کی شناخت بن جائے، جو ان کا اپنا وطن ہو، تو جس کی ایک اپنی جدا حکومت ہو، ایک اپنی جدا تہذیب اور ایک اپنا جدا گانا وطن ہو۔ تو اب یہاں پر 1940 کے اجلاس کے بعد، کانفرنس کے بعد کیا چیز سامنے آتی ہے؟ مسلمانوں کے اندر وطن کے حصول کا جذبہ ایک پیدا ہو گیا۔ پاکستان کی تجویز کے بعد اس منصوبے کو تفصیل سے مکمل کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ پاکستان کی ہم نے تجویز تو پیش کر دی، اب اس کو مکمل کیسے کیا جائے؟ تو چنانچہ 1944 میں معاشی مسئلے پر غور کرنے کے لیے ایک تعمیری کمیٹی وضع کی گئی۔ وضع کرنا، بنانا، معاشی کی معیشت کیا ہوگی اگر پاکستان بنتا ہے، تو اس کی معاشی نظام کیا ہوگا، اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی۔ تعلیمی کے مسئلے کے لیے بھی ایک تعلیمی کمیٹی بنی، اور دیگر اہم مسائل کے لیے مصنفین کی ایک کمیٹی بنائی گئی کہ کس طرح وہ کون سے پوائنٹ ہونے چاہیے جو اس نئے ملک کے لیے ضروری ہے مختلف اداروں میں۔ 1944 میں پنجاب میں مسلم لیگ اور یونینز وزارت میں جھگڑا پیدا ہو گیا اور بمبئی میں گاندھی اور جناح کی ملاقات ہوئی۔ اب یہاں پر وہ بات کرتے ہیں کہ 1944 میں یونینز پارٹی مسلم لیگ یہ 1937 کے انتخابات کے نتیجے میں صوبہ پنجاب میں قائم ہوئی تھی، اور اس کے اراکین ہندو اور مسلمان دونوں تھے یونینز وزارت کے۔ ان میں جھگڑا ہو گیا اور گاندھی اور جناح کی ملاقات انہی معاملات پر ہوئی۔ تو 1945 میں شملہ کانفرنس میں کانگریس اور لیگ کو پھر اکٹھا بلایا گیا، مگر کچھ نتیجہ نہ نکلا۔ تمام پارٹیوں کا یہ جلسہ تھا، صرف ایک مسلمان اس میں نامزد جو ہے کانگریس کرنا چاہتی تھی مسلمانوں میں سے، جبکہ ہندوستان قائد اعظم تمام نمائندے مسلم لیگ کی مرضی کے رکھنا چاہتے تھے۔ تو یہ شملہ کانفرنس اس لیے بلائی گئی مگر بے نتیجہ رہی۔ آخر حکومت ہند نے نئے انتخابات کا اعلان کیا اور کہا کہ برطانوی مزدور حکومت لیبر پارٹی جو تھی اس کے پیش نظر ہندوستان کو خود اختیاری حکومت دینا ہے۔ نئے انتخابات میں جو 1945-46 کے موسم سرما و بہار میں ہوئے، ہندوستان میں کانگریس اور مسلمانوں میں مسلم لیگ پورے طور پر کامیاب ہو گئی۔ اتنے میں برطانوی حکومت نے 1946 میں پہلے ایک وفد کو اور پھر ایک وزارتی مشن کو مختلف لوگوں کے نمائندے یہ ہندوستان بھیجا تاکہ یہاں کے سیاسی گتھی کو سلجھایا جا سکے۔ گتھی کو سلجھانا، مسئلے کو جو ہے درست کرنا۔ مشن نے ہندوستان کی حکومت کے لیے ایک نئی سکیم پیش کی، لیکن مشن کی کانگریس نواز پالیسی سے ناراض ہو کر مسلم لیگ نے اس سکیم کو ٹھکرا دیا، کیونکہ اس میں زیادہ تر کانگریس کا مفاد شامل تھا، اور گو آخر کار وہ بھی مرکز کی عارضی حکومت میں شریک ہو گئی۔ لیکن ادھر نہ صرف کانگریس اور لیگ میں بات پر اختلافات رونما ہوئے، بلکہ ملک بھر میں جا بجا ہندو مسلمانوں میں شدید فرقہ وارانہ مناقشات یعنی جھگڑے اور فسادات بھی برپا ہو گئے۔ کانگریس نے مسلم لیگ سے باعزت سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا۔ برطانوی حکومت نے پہلے یہ اعلان کیا کہ وہ کسی ایسے دستور کو ملک میں نافذ نہیں کرے گی جس پر دونوں بڑی جماعتوں کا اتفاق رائے نہ ہو، اور پھر فروری 1947 میں یہ فیصلہ کیا کہ برطانیہ جون 1948 تک ہندوستان کو خالی کر دے گا۔
لہٰذا ان فسادات کو دیکھتے ہوئے اب انگریزوں کو بھی پتہ چل گیا کہ مزید وہ ہندوستان پر حکومت نہیں کر سکتے، لہٰذا انہوں نے اپنے فیصلہ سنا دیا۔ جنوری 1947 میں پنجاب میں مسلم لیگ کی ایک زبردست تحریک اٹھی جس میں مردوں اور عورتوں نے یکساں حصہ لیا، اور جو صرف ایک ماہ جاری رہ کر بہت نتیجہ خیز ہوئی۔ ایک تحریک چلی آزادی کے لیے۔ برطانوی حکومت اس سے متاثر ہوئی۔ ظاہر ہے کہ اتنی اکثریت میں جب لوگ سامنے آ گئے، احتجاج کرنے لگے، تو ان کو فیصلہ جو ہے اب ماننے کی سوجھی۔ اس کے بعد بغیر ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ اسلامیان ہند کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے قومی مطالبے کو اب دیر تک میرز التوا میں نہیں رکھا جا سکتا، ٹالا نہیں جا سکتا۔ ادھر پاکستان کے مخالفین نے ملک بھر میں فرقہ وارانہ فسادات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ہندو مراد ہے کہ انہوں نے اس کا مخالفت کی جو آخر سال تک جاری رہی، اور جس کے ضمن میں ایک منظم سازش کے تحت 8-10 لاکھ بے گناہ مسلمانوں کو بے رحمی سے تہہ کر دیا گیا ہندو مسلم فسادات کے تحت۔ تو اسی دوران میں برطانیہ نے 3 جون کو ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کے متعلق اپنا نیا منصوبہ شائع کیا، جس کے مطابق 15 اگست 1947 کو دونوں ملکوں میں 2 علیحدہ خود مختار حکومتیں قائم ہو گئیں۔ یوں اسلامی ہند کے 10 کروڑ فرزندان توحید کی تنظیم اور قربانیاں پھل لائیں، اور مشرقی اور مغربی ہند میں مشرقی اور مغربی پاکستان کی بنیاد پڑی۔ پاکستان کا قیام اب ہو گیا۔ پاکستان کے قیام سے نہ صرف ہندوستان کے بر کا مطلب ہوتا ہے خشکی، عظیم خشکی کا بڑا ٹکڑا، بر اعظم اس کو کہا جاتا ہے، اور ایشیا میں بلکہ ساری اسلامی دنیا میں ایک ایسا قوت آفرین تغیر رونما ہو گئے، ایک تبدیلی آ گئی مسلم ممالک میں، جس کے غیر معمولی نتائج کا دنیا بھی صحیح طور پر اندازہ نہیں کر سکتی۔ ادھر یہ امر پاکستان کی ملت اسلامیہ پر روز بروز واضح ہو رہا ہے کہ اگر اسے اپنی اور دنیا کی طرف اپنا اسلامی اور انسانی فرض ادا کرنا ہے تو پاکستان کی حکومت لازمی طور پر اسلامی جمہوریت کے ترقی پرور اصولوں پر قائم ہوگی، جس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں سے مساوی سلوک کیا جائے گا، کیونکہ اسلام درس مساوات کا دیتا ہے، جس میں بڑے بڑے سرمایہ داروں کے لیے جگہ نہ ہوگی، بلکہ جس میں غریبوں اور کارکنوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے گا، جس میں عورت کے حقوق اور اس کی شخصیت محفوظ ہوگی، جس میں دولت ادھر تمام لوگوں میں مناسب طور پر تقسیم ہو کر اور ادھر بیت المال میں جمع ہو کر عوام الناس کا معیار زندگی بڑھانے کے کام آئے گی۔ مطلب مکمل طور پر ایک اسلامی ریاست کا تصور جہاں دیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو نصب العین اسلام ہے، مسلمانوں کو نصب العین مقصد کو کہتے ہیں، مسلمانوں کو مقصد ہی اسلام تھا، جس کی بنیاد پر یہ وطن حاصل کیا گیا کہ اسلامی زندگی کا نفاذ ہو سکے۔ وہ اسلام نہیں جس کا ڈنکا مطلق العنان بادشاہوں اور خود غرض عمران نے بجایا، بلکہ وہ اسلام جس کا حامل قرآن ہے، مطلق العنان آمر بادشاہ جن کا خود کا فیصلہ تھا، جو عوام کو سامنے نہیں رکھتے تھے، جو اپنا مفاد دیکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں وہ صرف نام کی حد تک اسلام تھا، بلکہ ہمیں اپنے ملک میں ایسا اسلام نافذ کرنا ہے جو قرآن کا حامل ہے، جس نے صرف اندیکھے خدا کے آگے سر جھکانا سکھایا۔ وہ اسلام جس کا نمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں مسلمانوں کی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ مقصد یہ کہ خلفائے راشدین اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو ہے ایک اسلامی سلطنت تھی، وہی جو ہے پاکستان میں قائم کرنا چاہیے۔ وہ سچائی، وہ دلیری، وہ خود اعتمادی، وہ انکسار، وہ امن پسندی، وہ محنت و مساوات، وہ صبر و تقویٰ، وہ مسلم و غیر مسلم سب کی خدمت، سب کے حقوق کا تحفظ، سب سے رواداری برابر کا برتاؤ اور محبت، یہ ہے پاکستان کے مسلمانوں کا نصب العین، یہ مقصد ہے۔ تو ہمارے قومی شاعر نے اپنی قوم کے ہر فرد پر خوب روشن کر دیا۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ یہ ستارے تو کچھ بھی نہیں، انسان کی منزل بہت آگے ہے۔ چرخ نیلی فام سے مراد آسمان ہے کہ مسلمان کا جہان اور ہے، اور مسلمان کو اس کے مطابق زندگیاں گزارنا چاہیے۔ تو یہ حصول پاکستان کا سفر، یہاں تک ہمارا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کا خلاصہ کل دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔